السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مورل اسٹوری لے کر آئے ہیں، تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے درخت کی گواہی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمارے مذہب میں انصاف کے لیے گواہی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور گواہ کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے۔ تو چلیے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک دوسرے شخص پر 100 روپے کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آدمی نے کہا نہیں۔ قاضی نے کہا، بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا؟ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں۔ دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر رونے لگا اور بولا، حضور، یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے اور اس کی قسم پر اعتبار نہ کریں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ قاضی نے جب اس آدمی کو بری طرح روتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے پورا قصہ جاننے کی کوشش کی۔ دعویٰ کرنے والے شخص نے بتایا، حضور، یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، اسے ایک بار کسی کام کے لیے 100 روپے کی اشد ضرورت تھی، یہ بہت پریشان تھا، اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا، مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا اور میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو کہ صرف 100 روپے تھی اپنی کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ رقم مجھ سے 1 مہینے کے وعدے پر لی تھی، افسوس آج اس بات کو 4 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک میرے روپے واپس نہیں کیے۔ قاضی نے پوچھا، تم نے کس جگہ اسے روپے دیے تھے؟ اس نے جواب دیا، ایک درخت کے نیچے۔ قاضی نے فوراً کہا، جب تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم نے ایک درخت کے نیچے اس کو روپے دیے تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کوئی تمہارا گواہ نہیں ہے؟ قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ درخت اور جگہ کی بات صحیح ہے؟ دوسرے شخص نے کہا، یہ حضور جھوٹ کہتا ہے، نہ میں نے اس درخت کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس جگہ کو جانتا ہوں، میں نے تو اس سے قرض لیا ہی نہیں۔ قاضی نے اس کی یہ بات سن کر کہا، اچھا تم ابھی یہیں بیٹھو۔ پھر دعویٰ کرنے والے شخص سے کہا، تم پریشان مت ہو، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے، چلو اور گواہی دو۔ قاضی کی بات سن کر وہ شخص مسکرانے لگا۔ پہلے شخص نے کہا، قاضی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے وہ درخت نہیں آئے گا۔ قاضی نے اس کی بات سن کر اس کو اپنی مہر دی اور اس سے کہا کہ یہ مہر لے جاؤ اور درخت سے کہنا کہ یہ قاضی کی نشانی ہے، تم جو کچھ جانتے ہو اس کی گواہی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر دو۔ مدعی نے قاضی کی مہر لی اور چلا گیا۔ دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا۔ قاضی صاحب دوسرے مقدموں کو سننے اور فیصلے کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس شخص کی جانب سے نگاہیں ہٹا لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے اچانک اس سے سوال کیا، وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا ابھی یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ قاضی صاحب یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے۔ مدعی قاضی کی مہر لے کر درخت کے پاس گیا، وہاں اس نے درخت کو قاضی کی مہر دکھائی اور اسے کہا کہ قاضی نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کچھ دیر تک جواب کے انتظار میں وہاں کھڑا رہا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی صاحب کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قاضی صاحب کو بتایا کہ درخت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میرے ساتھ عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ قاضی نے کہا، تم کو پتہ نہیں ہے، درخت تو یہاں پر گواہی دے کر بھی چلا گیا۔ قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنایا، مدعی کا دعویٰ صحیح ہے، 100 روپے اسے واپس دے دیے جائیں۔ دوسرا شخص یہ فیصلہ سن کر فوراً بولا، قاضی صاحب، میں تو تبھی سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے تو کوئی بھی درخت گواہی دینے کے لیے نہیں آیا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ قاضی نے جواب دیا، ہاں بے شک یہاں کوئی درخت نہیں آیا، لیکن جب میں نے تم سے اچانک یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا تو تم نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو تم ہرگز جواب نہیں دیتے کہ وہ ابھی وہاں نہ پہنچا ہوگا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ کس طرح قاضی نے اپنی عقل مندی سے اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا اور اس نے اپنی عقل مندی سے انصاف پورا کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔